الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله فقد أحب من أحب الله لقاءه أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسان کا جو اللہ سے تعلق ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کا جو مجھ سے تعلق ہے یہ صرف قانونی تعلق نہ ہو، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے بندے کو پیدا کیا ہے تو اس کا دل میری محبت سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، اور جب تک انسان اس مقام پر نہیں پہنچتا تو اللہ طرح طرح سے انسان کو آزمائشوں میں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، بار بار متوجہ کرتا ہے۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اس میرے عبد میں، میرے بندے میں میری ہونی چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان سے آپ لذیذ چیزوں کا ادراک کرتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں لذت والی ہیں، دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، پی کر اور ہاتھ لگا کر، سونگھ کر آپ کو لذیذ چیزوں کا ادراک ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، آپ کی جو محبوب چیزیں ہیں وہ ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتی ہوں گی۔ کھانے میں، پینے میں آپ کو کوئی چیز محبوب ہوگی، سونگنے میں کوئی چیز محبوب ہوگی، چھونے میں محبوب ہوگی، ہے جی۔ تو آپ کی جتنی محبوب چیزیں ہیں ان کا تعلق ان 5 حواس خمسہ ظاہرہ سے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حادثہ انسان میں اور بھی رکھا ہے، ایک ادراک کی قوت اور بھی رکھی ہے۔ ہم نے آج اس پہ گفتگو کرنی ہے مختصر۔ وہ جو چھٹی حص ہے، پتہ ہے کہ وہ چھٹی حص ہوتی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ چھٹی حص ہے، حص کی چھٹی حص بڑی تیز ہے۔ وہ چھٹی حص ہے کیا؟ 5 تو میں نے بتا دیے، تو وہ یاد رکھیں، وہ ادراک کی قوت ہے
جو اللہ تعالیٰ نے قلب میں دل میں رکھی ہے، اس کا ادراک نہ آنکھ سے ہو سکتا ہے، اس کا ادراک نہ کانوں سے ہو سکتا ہے، اس کا ادراک نہ سونگنے سے ہو سکتا ہے، نہ چکھنے سے، نہ چھونے سے، بلکہ بعض چیزوں کا ادراک صرف اور صرف قلب اور دل سے ہو سکتا ہے۔ اب اللہ جل جلالہ کی جو ذات ہے، اس میں آپ ذرا غور کریں، کیا ہماری آنکھ نے اللہ کو دیکھا؟ کانوں سے ہم نے اللہ کی آواز سنی؟ معاذ اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے؟ اللہ کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ مشہور واقعہ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو ایک اللہ کا دیوانہ وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ اگر تم میرے پاس ہوتا نا، میں تیری خدمت کرتا، میں دباتا تجھے تیل لگاتا، اے اللہ تو میرے پاس ہوتا نا، میں تیری بہت خدمت کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر تھے، ڈانٹ دیا، فرمایا اللہ اس سے پاک، اللہ بری ہے، اگر یہ پیغمبر نہ ہوتے ہمیں کوئی راستہ نہ دکھاتا، یہ پیغمبر ہیں جنہوں نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی اللہ کو چھو نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جنت میں تو انشاءاللہ ہم سب کو دیدار ہوگا، انکم سترون ربکم، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جس کے بارے میں میرے آقا مدنی فرما دے، مکی فرما دے، بے شک، اس بات میں کسی کو شک ہے؟ اگر شک ہے تو اس کے ایمان میں شک ہے۔ انکم کلمہ تحقیق ہے، حرف تحقیق ہے، انکم سترون ربکم، بے شک تم سترون ربکم، تم ان قریب دیکھو گے اپنے پروردگار کو، کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون، فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کو جنت میں ایسے دیکھو گے جس طرح کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، لا تضامون، اور تمہیں مزاحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے دیکھنے دو، مجھے دیکھنے دو۔ اللہ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے انوارات تجلیات کا دیدار ضرور ہوگا، وہ جیسے ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن دنیا میں کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر عرض کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو براہ راست کلام سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہ کا ادراک اگر ہو سکتا ہے تو وہ کس چیز سے ادراک ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی کا ادراک آنکھ سے نہیں، کان سے نہیں، زبان سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، اللہ کا ادراک یاد رکھیں، اگر اللہ کا آپ ادراک کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف دل سے ادراک کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ساتھ جو معاملہ بھی کرنا ہے وہ کس سے کریں؟ دل سے کریں۔ قرآن کریم میں دوسرے پارے کی آیت ہے، اس میں موجود ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ سخت محبت کرتے ہیں۔ اشد کا لفظ موجود ہے، اشد سخت ترین محبت کرتے ہیں۔ کافر مشرک اپنے بتوں کو یہ آڑے وقت میں چھوڑ دیتے تھے، کشتی بھنور میں پھنستی، اپنے سامانوں سے بت نکال کے پھینک دیتے تھے اور کہتے کہ یہ کیا کرو، اس وقت صرف اور صرف دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت صرف کس کو پکارو؟ اگر کوئی چھڑا سکتا ہے، اس وقت بچا سکتا ہے اور نجات دے سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات۔ لیکن مومن ہے، مومن کو بخار ہو، مومن کو نزلہ ہو،
زکام ہو، مومن کو کینسر ہو، مومن معدے کا مریض ہو، مومن دل کا مریض ہو، اور مومن کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن وہ اللہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اب کس کی محبت زیادہ سخت ہوئی؟ ایمان والوں کی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ میں نے اس وقت آپ حضرات کو صرف اور صرف اسباب محبت ذکر کرنے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، تو اسباب کیا ہیں؟ 3 اسباب اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، فرمایا اللہ کا علم، اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم، آپ کو یقین ہے نا جی؟ آپ یہی عقیدہ رکھتے ہیں یا کوئی اور عقیدہ رکھتے ہیں؟ قرآن بھی یہی بیان کرتا ہے نا، کیا کہ اللہ کے علم کے برابر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرما دیا، بارہا سمجھایا، 30 پاروں میں پھیلا دیا مضمون۔ کہیں فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، چھپی چیزیں اور ظاہر چیزیں، ان سب کا جاننے والا اللہ ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا 7ویں پارے میں، فرمایا وما تسقط من ورقہ، کتنے درخت ہیں دنیا میں، کتنے درخت ہیں؟ کوئی شمار کر سکتے ہیں؟ ملتان کے شمار کر سکتے ہیں آپ کتنے درخت ہیں؟ ان درختوں پر پتے، ایک ایک درخت پر کتنے پتے؟ ہمارے ہاں کسی کا محلے میں کوئی بیری کا درخت ہو، اس بیری کے درخت پر کتنے پتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط کو بیان فرمایا، فرمایا کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ میرے علم میں ہوتا ہے۔ ایسی ذات کہاں ہے؟ اس جیسا کون ہے؟ وما تسقط من ورقہ الا یعلمها، کوئی پتا، دنیا میں کتنے درخت ہیں، ایک ایک پتے کا علم ہے، ایک ایک پتے کا علم ہے، تو میرا آپ کا اس کو پتہ نہیں ہے؟ ایک ایک پتے کا علم ہے، ایک ایک درخت کے پتے کا علم ہے، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے یہ گرا ہوا پتا کس درخت کا ہے، یہ کب گرا ہے اور کتنا فاصلہ کر چکا ہے، اور اس کو میں کتنی بار الٹ پلٹ کر چکا ہوں، یہ سب علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ الا یعلم، آگے بھی چلو اسی کا حصہ لے لیتے ہیں، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ فرمایا یہ دانا تم زمین میں پھینک دیتے ہو، زمین میں کتنے دانے اندر گھسے ہوئے ہیں، فرمایا ایک ایک دانے کا مجھے علم ہے کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے، کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز میرے علم سے باہر نہیں ہے۔ قربان جائے، اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم ہے؟ اب بتائیں نا، اللہ میں ایک صفت ایسی آ گئی نا ہمارے سامنے کہ اتنے بڑے علم والے سے ہم محبت کریں۔ میں اسباب محبت کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ پہلا سبب کیا ہے؟ علم۔ چلو ہم اپنی طرف آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تیرے ظاہر کا پتہ نہیں، تو مجھ سے چھپ جائے گا؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، تیرے سینے میں، تیرے دل میں جو خیال آ کے نکل جاتا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے۔
دل و دماغ میں خیال آیا نکل گیا وہ بھی میرے علم میں ہے۔ اور سورہ ملک میں تو اللہ نے فرمایا، کیا پیارا انداز ہے، الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے وہ نہ جانے؟ پیدا اس نے کیا ہے اور ہمارے حالات اس پر مخفی ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے، وہ پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وہ جو دوربین سے ہاں جی بڑی بڑی چیزیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، دور سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دور سے یہ چیزیں دیکھ لیں ایک آلہ لگا کر، وہ تو دور ہے، اور ہم دور کی چیزیں دیکھ لیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو ہماری شہر رگ سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے، وہ ہمیں نہ جانے۔ تو اللہ کے علم کے برابر بولیے جی کسی کا علم ہو سکتا ہے؟ ذرا آگے چلیں، اس پر میں گفتگو کروں تو کہیں بات لمبی نہ ہو جائے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب کتنی کس وقت اترے گی اس کا علم۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ ارحام میں ہے، عورتوں کے جانوروں کے، نر ہے مادہ ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آج شام کا حساب تو نے کر لیا، اتنا کمایا، کل کیا کمائے گا اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس وقت کس حالت میں کس خطے پر تجھے موت آئے گی کون نہیں جانتا؟ انسان نہیں جانتا، صرف اور صرف یہ میں نے علم کی بات کی ہے۔ اب آپ خود بتائیں، جس کا علم اتنا زیادہ ہو اس ذات سے محبت کرنی چاہیے نا۔ نمبر 2، قدرت، جتنی قدرت اللہ کی ہے کیا اتنی قدرت کا کوئی اور مالک ہے؟ یہ بتائیں، دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ ہے جی جتنی قدرت کا مالک؟ آج صبح ہم چہل قدمی کر رہے تھے تو طحاوی شریف میں ایک حدیث آئی، وہ کل میں نے سبق میں پڑھائی تو آج میں نے وہ دہرا دی۔ میں نے کہا کہ آپ علیہ السلام ایک حدیث بیان کرتے کرتے اس کے اختتام پر پہنچے تو آپ نے یوں ارشاد فرمایا، اشہد، میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیا زندگی گزار رہے ہیں ہم؟ حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا فرما رہے ہیں؟ اشہد، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ وانی عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں صلی اللہ۔ ساری قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اے اللہ تجھے یہ بھی قدرت ہے کہ اگر خامد بیوی بوڑھے ہوں اولاد دے سکتا ہے؟ تو سنو ذرا زبانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا۔ ہر چیز پر قدرت کس کو حاصل ہے؟ جتنا بوڑھا ہو جائے لیکن اللہ چاہے آنن فانن کام ہو جائے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام سے پوچھیں، کیا آپ نے مانگا تو آپ کو رب نے دیا؟
قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. میرا زکریا چپکے چپکے مجھ سے دعا کر رہا تھا علیہ السلام. نداء خفیا کیا کہا؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا فلم اکن بدعائک رب شقیا. میرے پروردگار میرے سر میں بڑھاپا شعلے مار رہا ہے, ایک بال بھی سیاہ نہیں رہا, سارا سفید ہو گیا, میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی, اولاد کا زمانہ تو ختم ہو گیا, موسم تو ہے نہیں, لیکن اس کے باوجود میں تو اس سے دعا کر رہا ہوں. کیوں دعا کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, تو جس سے مانگ کر کبھی میں محروم نہیں رہا. یہ قرآن مجید پڑھا آپ کے سامنے. اللہ نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے, میری قدرت دیکھ. اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو دوسری شادی کر, نہیں. اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا تیری بیوی کا بانجھ پن ختم کرنا اور تیری کمزور ہڈیوں میں طاقت پیدا کرنا یہ میرا کام ہے, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. قرآن و حدیث سے سب کچھ حل ہے. ایسی قدرت صرف آسمان کس نے بنائے ہیں, زمین کس نے بنائی, اور یہ لہلہاتے ہاں جی یہ جو آپ کے کھیت ہیں یہ کس نے اگائے ہیں جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے, جس وقت اس وقت بکریاں چرا رہے تھے, کافر کی آپ کا گزر ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. فرمایا ہمیں دودھ پلاؤ گے؟ کہا جی یہ بکریاں میری تو نہیں ہیں, یہ تو اس کافر کی ہیں, فلاں کی ہیں. فرمایا اچھا کوئی ایسی بکری جس کے تنوں میں دودھ نہ ہو, اگر اس سے ہم دودھ نکال لیں تو تمہارے مالک کو کوئی اعتراض؟ ہاں ہاں خشک ہے تھنوں والی ایک بکری ہے, آپ اس سے نکال سکتے تو نکالیں. پیغمبر اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ تو خشک تھنوں کو دودھ سے بھر سکتا ہے نا, تو بھر سکتا ہے نا. آپ نے ہاتھ لگایا رحمت والا, دیکھتے دیکھتے دودھ سے وہ بھر گئے. ساری قدرت کس کے پاس ہے جی؟ وقت ہو رہا ہے, میں اتنا عرض کروں کہ 3 اسباب ایسے ہیں, ہم سب ان اسباب کو سوچ کر دل سے اللہ کے ساتھ محبت کا معاملہ قائم کر لیں. میں نے 2 بیان کر دیے, آپ کو یاد ہو گئے؟ ہاں نہیں, میرا خیال ہے بھول گیا آپ حضرات. نمبر 1 علم, نمبر 2 قدرت, اور نمبر 3 تقدس, بے عیب ہونا. اگر کوئی ذات بے عیب ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات. انبیاء بے عیب ہیں لیکن اس کے باوجود کھانے پینے کے محتاج ہیں, ہے نا ایسا؟ ہاں جی, کانا یاکلان الطعام. میرا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں یہ کھانا کھاتے تھے. عیسائیوں کو سمجھایا یہ کھانا کھاتے تھے, اور جب کھانا کھاتے تھے تو گندم کے محتاج تھے, اور گندم میری قدرت سے پیدا ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا لہذا یہ دونوں میرے محتاج تھے. تو اے عیسائیوں تمہارا پیغمبر اور اس کی ماں وہ میرے محتاج تھے, تو تمہیں بھی میرا محتاج ہونا چاہیے. تقدس کس کو حاصل ہے جی؟ آپ پڑھ کر دیکھنے قرآن کریم. القدوس کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام. بادشاہ بھی اللہ اور بے عیب بھی کون ہے جی؟ اللہ ہے. فرشتے کہہ اٹھے سبحانک تو پاک ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سوچ کر کس سے محبت کرنی چاہیے؟ اللہ سے. اور قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, بھاگو بھاگو, دوڑو دوڑو. کس کی طرف؟ إِلَى اللَّهِ. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف دوڑو. اس سے پہلے اللہ نے کیا بیان کیا؟ سورۃ الزاریات پڑھ کر دیکھیں.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اے لوگوں آسمان ہم نے بنایا ہے۔ کس نے فرمایا؟ اللہ نے، بأيد اپنی قوت کے ساتھ، وإنا لموسعون ہم بڑی وسعت والے ہیں، جتنی بڑی چاہیں ہم مخلوق پیدا کر سکتے۔ وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماہدون، اور زمین ہم نے اس کو بچھا دیا، فرش بنا دیا، اور اللہ خود کہتے فنعم الماہدون، ہم سب سے اچھے بچھانے والے ہیں، ہم سے اچھا بچھانے والا کوئی اور۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، لہذا اتنی بڑی قدرت والا ففروا الی اللہ، دوڑو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کے لیے بلاوا آتا ہے اللہ کی طرف سے، اذان، تو ہمیں نماز کے لیے آ جانا چاہیے۔ ارادہ کرتے ہیں کہ سب نماز کے لیے آیا کریں گے۔ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔